بچہ ہے اور اس کو ایک دن کا سبق یاد نہیں ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کے سامنے جاؤں گا نہیں سناؤں گا تو پنشمنٹ ہوگی، دیٹس وائی رات سو نہیں پا رہا بے قراری کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ مجھے بھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کو ساری زندگی کا حساب دینا ہے، تیاری تو میری بھی نہیں ہے، اور مجھے دنیا کے ٹیچر کو ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے، گھمائی جا سکتی ہے، بات بلائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی ٹویسٹنگ نہیں چلے گی نا، وہاں تو ماننا ہی پڑے گا، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے، مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ ہاتھ بتائیں گے کیا گناہ کیے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے ہیں، کدھر کدھر چل کے گئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں پریپریشن کی کبھی تیاری نہیں کی، اور مجھے اس وجہ سے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ نیند نہ آئی ہو، کبھی تو میں اور آپ ٹینشن میں اڑ گئے ہوں، یار اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے حلال کام کیے اور کتنے حرام کیے ہیں۔ لیکن اگنورنس سے، بھولنے سے، چھپا دینے سے، آنکھیں بند کر دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا، کہ یار چھوڑو کیا یا بات کرنا۔ ہمیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار آپ مرنے کی باتیں بڑی کرتے ہیں، آپ آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو آج سے میں بات کرنا بند کر دیتا ہوں کہ آپ مرنے سے بچ جائیں گے، ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو کیا قیامت کے امتحان سے آپ بچ جائیں گے؟ اس بات کو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال انداز سے سمجھایا، اور وہ اس طرح سمجھایا، پریکٹیکل کر کے سمجھایا۔ اللہ کے ولی تھے، ایک بڑی پرسنالٹی ان کے پاس گئی اور کہا حضور ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آپ آئیے گا۔ انہوں نے بڑی ضد کی، کہا ٹھیک ہے میری 3 شرطیں ہیں، میں آؤں گا تمہارے یہاں دعوت میں، لیکن میری دیر آر 3 کنڈیشنز۔ نمبر 1 میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، نمبر 2 جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اینڈ نمبر 3 جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ مالدار آدمی تھا، کہا حضرت بزرگ صوفی آدمی ہے، درویش آدمی ہے، جدھر چاہوں گا بیٹھوں گا، کوئی سادہ سی کرسی ہوگی، بڑا تخت نہیں بچھائیں گے، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ حضور سبزی وغیرہ کھاتے ہوں گے، میں ایسا کروں گا ساری آئٹم میں بگ کوزین بنا لوں گا، ملٹائی اس کے اندر آئٹمز ہوں گی، جو کھانا ہوگا حضرت کھا لیں گے۔ تیسرا حضرت نیک آدمی ہے، نماز کا کہیں گے، تھوڑی سی نیکی کی دعوت دیں گے، سن لوں گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہی سوچ کے آئے ہوں گے چلو مولانا صاحب جو کہیں گے سن لیں گے، سننا ہی ہے نا، عمل کون سا کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کے سننا چاہیے۔ اللہ نہ جانے کون سی گھڑی دل بدل دے اور بات دل میں اثر کر جائے۔ اینی وے حضرت حاتم اصم تشریف لے آئے، دعوت اس نے پورے شہر میں اناؤنس کر دیا کہ اللہ کے ولی میرے گھر آ رہے ہیں، اور اس نے بڑی زبردست پریپریشن کی، سارے شہر کے امیر لوگ آئے، بڑے لوگ آئے اللہ کے ولی کی زیارت کریں۔ حضرت حاتم اصم آئے، سارے لوگ ہال میں آ گئے تھے، ہال کے باہر چپل رکھے ہوئے تھے، حضرت حاتم اصم آئے اور ان چپل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضرت یو آر اسپیشل گیسٹ، آپ مہمان خصوصی ہیں، آپ کہاں بیٹھ گئے؟ اور میں نے کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں، اب مرتا کیا نہ کرتا، بھائی حضرت کی کنڈیشن مانی تھی پہلے ہی۔ اب کھانا شروع ہوا، کہا حضرت آئیے اب کھانا شروع ہو گیا ہے، تو اپنی ہی جولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کہا حضرت یہ اتنے سارے انواع و اقسام کے کھانے آپ ہی کے لیے تو لگائے ہیں؟ کہ میری دوسری کنڈیشن یہی تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ اب تیسری کنڈیشن کا ٹائم آ گیا، حضرت نے کہا ایک بڑا سا توا لاؤ اور آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، اس پہ توا رکھ دیا گیا، توا سرخ ہو گیا، آگ سے اتنا ہاٹ ہو گیا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حاتم اصم نے اپنے چپل اتارا، ننگے پیر اس توے پہ کھڑے ہوئے اور کہا یا اللہ میں نے آج رات کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی، یہ کہہ کے نیچے اترا۔ اب آپ نے سارے لوگوں سے کہا باری باری سارے اس توے پہ آؤ، بتاؤ آج کیا کھایا ہے، حساب دو آج کھانے کا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے، کہ حضرت یہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے اندر یہ کرامت موجود ہے، ہم تو ناقص ناکارہ لوگ ہیں، کیسے اس پہ کھڑے ہوں گے؟ اب حضرت نے یہ پورا ڈیمونسٹریشن کرنے کے بعد جو میسج دیا نا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ پھر قیامت کے دن تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی جب سورج 7 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور تم اس پر کھڑے ہو کے ایک دن کے کھانے کا نہیں پوری زندگی کا حساب دو گے۔ اور پھر لوگوں نے توبہ کی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وی ہیو ٹو فیس ڈے آف ججمنٹ،
ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، پلیز اس کے لیے بھی کوئی پورشن ہونا چاہیے زندگی میں، اس کی تیاری کی بھی فکر ہونی چاہیے. بھول کر زندگی گزار رہے ہیں کہ یعنی کچھ لوگوں سے بات کرے نا، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس تو نماز پڑھنے کا، بہت بزی لائف ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کے شیڈول میں مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، مگر موت تو آئے گی نا اور لے کر چلی جائے گی. تو آپ یہ سارے کام اپنے دنیاوی جو کر رہے ہیں جائز طریقے سے کرتے رہیں، ساتھ ساتھ نماز پڑھ کے، عبادت کر کے، گناہوں سے بچ کے رب کو راضی کرنے والے کام بھی تو کریں نا. اب آپ دیکھیں ایک اور بات، ایز اے اسٹوڈنٹ کی جب ایگزام قریب آتا ہے، اچھا ایگزام کی ڈیٹ پتہ ہوتی ہے، پہلے سے اناؤنس ہوتی ہے، آپ کو مہینہ بھی پتہ ہے، ڈیٹ پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ڈیٹ قریب آنے لگتی ہے ٹینشن بڑھنے لگتی ہے، تیاری بندہ کرتا ہے، راتوں کو جاگ کے تیاری کرتا ہے، پھر ایک ٹرائی کرتا ہے کسی طرح گیسٹ پیپر مل جائے، آئیڈیا مل جائے کون سے کویسچن آئیں گے. پتہ نہیں آپ کیا چلتے نہیں چلتے، پاکستان میں تو 5 ایئرس 10 ایئرس پیپر ہی پہ ہی بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ سوال کیا آئے گا تاکہ میں اس سوال کی تیاری کر لوں. یہ ہے دنیا کا پیپر. میں بڑی خوبصورت کمپیریزن پیش کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک پیپر وہ ہے جس کی ڈیٹ پتہ ہے، اس ڈیٹ کے قریب آنے پر تیاری بھی خوب کرتے ہیں. ایک پیپر وہ ہے جس کی ڈیٹ پتہ نہیں، وہ آج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایگزام ہے قبر کا ایگزام. ہر بندے نے دینا ہے. 3 سوال ہوں گے. دنیا کے سوال ڈھونڈنے کے لیے گیس پیپر ڈھونڈ رہے ہیں. کئی ملکوں میں رشوت دے کر پیپر آؤٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آؤٹ ہے پیپر، پہلے سے پتہ ہے 3 سوال ہوں گے. من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل. فرشتے ہر مرنے والے سے یہ 3 سوال کریں گے. جس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی وہ تینوں سوال کے جواب دے دے گا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے. پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا، من موہنی صورت دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان مبارک شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، جس نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہوگا، ساری زندگی نمازیں پڑھ کر، ساری زندگی درود ابراہیم میں انہیں یاد کیا ہوگا، ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کی ہوگی. پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کر کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. یہ وہ آقا ہے کہ جن کا کلمہ پڑھتا تھا، جن کا امتی تھا، جن کا میلاد مناتا تھا، جن کی سنت پر عمل کرتا تھا. وہ پاس ہو جائے گا. اب ذرا کمپیریزن دیکھیے گا. دنیا کا امتحان میں کوئی فیل ہو گیا، کیا ہوگا پرابلم؟ سپلیمنٹری میں بھی فیل ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا. کلاس ریپیٹ ہوگی نا. اینڈ آف دا ڈے کانسیکوینسز کیا ہے فیل ہونے کے؟ آپ 1 سال پیچھے ہو جاتے ہیں. جس امتحان کا نقصان یہ ہے فیل ہونے کا، جس میں آپ 1 سال پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے راتیں جاگ جاگ کر تیاری. اور قبر کے امتحان، یا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی. یا کامیاب ہوگا یا شدید ناکام ہوگا. یا تو پاس ہو جائے گا اور پاس ہوتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور یا تو فیل ہوگا تو قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اس کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے اس کی. تیسری بات، آپ اور میں امتحان دے دیں، مہینوں لگتے ہیں رزلٹ آنے میں. ادھر دین اینڈ دیئر ڈیسیژن ہے، اسی وقت فیصلہ ہوگا. فرشتے سوال کریں گے اور جس نے صحیح جواب دیا اس کی قبر جنت کا باغ ہو جائے گی. سچ بتاؤ، ریئلسٹک ہو کے بتاؤ کہ کس امتحان کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. وہ امتحان جس کی ڈیٹ ہی پتہ نہیں ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے. پریپریشن تو ہونی چاہیے نا. کیا قبر میں جا کر فرشتوں کو یہ کہیں گے کہ میں تو جوان تھا، ابھی تو میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا قبر میں آنا پڑ جائے گا، تو میں پہلے تو اس کی تیاری کرنے جاؤں پھر میرا ایگزام لیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ایک یہ امتحان ہے اور ایک قیامت کے دن بھی امتحان ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا، قیامت کے دن اس وقت تک ایک اسٹیپ فارورڈ بھی نہیں کر سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. یہ پیپر بھی آؤٹ ہے. تو اب پہلا سوال ہوگا، عمر کس کام میں صرف کی، زندگی کیسے گزاری؟ یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن. کیسے جواب دے گا کوئی کہ میں نے شراب پی کر گزاری،
میں نے جوئے کھیل کر گزاری, میں نے فلمیں ڈراموں میں گزاری, میں نے تو بڑی عیاشی کی لائف گزاری. یہ جواب بنے گا. سیکنڈ, ایک سیپریٹ کوسچن ہوگا, جوانی کس کام میں صرف. جوانی کا ایک الگ کوسچن ہے قیام, حالانکہ عمر کا سوال ہو گیا, مگر اسپیشلی یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں نا جوانی میں چیلنجنگ ہوتی ہے لائف, واقعی چیلنجنگ ہے. آؤ نا چیلنج دو شیطان کو کہ اے شیطان تو جتنا چاہے مجھے بہکا لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تیرا بندہ نہیں. اور شیطان کو جو جوان چیلنج کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. جوانی کی توبہ کو ولیوں کا شیوا کہا گیا. تو بہرحال جوانی کس کام میں صرف کی. چلو لوگ ملتے بھی ہمیں کہتے ہیں یار جوانی میں تو عیش کر لینے, پھر بڑھاپے میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, بڑھاپے میں میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہے. تو بڑھاپے تک پہنچنے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس, تو پہلے یہ بتا دیجیے. کیا جوان نہیں مرتے دیکھے آپ نے, کس طرح اچانک دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے. نمبر 3, تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, اگلا کدھر خرچ کیا, اور پھر ایک سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. میں نے آپ کو 8 سوال بتائے صرف, جس میں قبر کا امتحان بھی ہو گیا, قیامت کا امتحان بھی ہو گیا. 8 سوال کی تیاری کر لو. یور پیپر از آؤٹ. کسی بھی ٹائم وہ امتحان ہو سکتا ہے, اس کی تیاری میں لائف گزار پلیز. اور دعوت اسلامی آپ کو یہ آپشن دیتی ہے. ہمارے پاس بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ہمارے پاس ججز آتے ہیں, لائرز آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں. ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا لائف ہے, جو بھی آپ کا جاب ہے, کیپ گوئنگ, مگر اسی کے اندر اس کو ماڈیفائی کریں اور اتنا خوبصورت بنائیں کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو. میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے لاکھوں لوگوں سے اچھا بنایا, لاکھوں لوگوں سے اچھی لائف عطا کر دی ہے, اور اس کو کھانے پینے کی بھی اتنی پرابلم نہیں ہے, بڑا لگژری اس کا گھر ہے, سچ بتاؤ اس کو قبر کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ یار اللہ نے لائف تو اچھی کر دی ہے, قبر اچھی رہے گی کہ نہیں. ادھر ریلیکس والی لائف ہے, ادھر مار نہ پڑے, ادھر پرابلم نہیں ہے کہیں ادھر کیڑے نہ پڑ جائیں. اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے دنیا اچھی کر دی, اب میں اپنی آخرت بھی اچھی کروں. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک حکایت کے ذریعے ایک بات سمجھاتا ہوں. ہے یہ باقاعدہ حکایت, لیکن ون آف دا بیوٹیفل لیسن. ایک کنگڈم تھا, ایک بادشاہ تھا, اور اس نے ایک کمپٹیشن کروایا. ہو از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری. ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون. بڑا عجیب مقابلہ. لوگ آئے, پریزنٹیشنز دی, اور اس کے وزیر نے آخر کمپٹیشن کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا کہ ون آف دا گائے ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری. ایک بندہ چوز کر لیا کہ یہ بندہ ہم نے دیکھ لیا بادشاہ صاحب, اس سے بڑا بے وقوف سارے ملک میں کوئی نہیں ہے. اچھا کنفرم ہے, کا کنفرم. تو پھر کیا کیا, بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک سونے کی ڈائمنڈ کی مالا نکالی اور اس بے وقوف کے گلے میں ڈالی. بادشاہ ہوتے ہیں, عجیب عجیب مقابلے کراتے ہیں. وہ چلا گیا بے وقوف گھر پہ. تھوڑے دنوں کے بعد اسی بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ بہت بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہو. یہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ سلامت کے پاس. تو حضور سنا ہے بہت بیمار ہے, خیریت تو ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں بیمار بھی ہوں, اور اب تو یہ دنیا چھوڑ جانے کا وقت آ گیا. بے وقوف تو تھا ہی, کہتا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں کیا؟ کہتا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے, میں نے دیکھا آپ کا محل بڑا عالی شان ہے, بیوٹیفل ہاؤس, لگژری بیڈ رومز, باتھ رومز, یو ہیو بیوٹیفل ڈرائنگ رومز. بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لی؟ بادشاہ نے کہا ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں, سونے چاندی کے زیورات ہیں, یو آر بلینر, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ پیسہ بھجوا دیا؟ اچھا کہتا ادھر تو میں نے 1 روپیہ بھی نہیں بھجوایا. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم, خادمائیں, غلام, ہر حکم پر لوگ حاضر, تھوڑے بندے ادھر بھجوا دیے تھی جو آپ کی خدمت کریں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں, یو آر گوئنگ اینی ویئر ایلس. بادشاہ کہتا جا تو رہا ہوں, خادم تو کوئی نہیں بھجوایا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ ادھر مال بھجوایا, نہ کوئی خادم ادھر بھجوائے, کرو گے کیا ادھر جا گیا؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے, مگر یہ میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے لیسن ہے.
کہ ہم نے آگے کیا بھجوایا. آپ کو پتہ ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے نا تو فیملی ممبرز ایک بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, مگر فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے, اور ہم آگے بھیج سکتے ہیں اپنے اعمال, اپنے نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. یہ مال آگے سمجھ لیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اپنے اگلے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. مال تو 3 قسم کا ہوتا ہے, کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, یا پھر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے پہنچا دیا. جو باقی بچنے والا مال ہے وہ تو ہے ہی نہیں, تمہارا مرنے کے بعد وارثوں کا مال ہو جائے گا, ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, میں ان شارٹ صرف یہی سمجھانے آیا, یہی عرض کرنے آیا کہ پلیز دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جائیے کہ آخرت بلا بیٹھے. ہم مسلمان ہیں, فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم. ہمارا دوسری زندگی پر ایمان ہے, مرنے کے بعد والی زندگی پر ہمارا بلیف ہے, اور وہ لائف اس لائف سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دنیا تو ایک مختصر اسٹے ہے, 60 ایئرز 70 ایئرز 100 ایئرز, پھر تو جانا ہے نا. قبر میں کتنے سال رہیں گے آپ؟ تو کیلکولیٹڈ لوگ ہیں, مجھے بتائیں ایک شخص کو 100 سال کا ہی گزارنے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم کر دے, ماں باپ کی دعا لگ جائے, گارنٹی تو ایک دن کی نہیں ہے, لیکن چلے مان لیا آپ 100 سال جئیں گے, اللہ نیکیوں والی صحت والی ہم سب کو طویل زندگی دے. اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو گو. 100 ایئرز جس کو جہاں جینا ہے وہاں کے لیے زیادہ تیاری ہونی چاہیے. جہاں قیامت تک اکیلے رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری ہونی چاہیے. سینکڑوں ہزاروں سال سے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں, باہر تو نہیں آئے نا کوئی, میں اور آپ بھی جائیں گے, باہر نہیں آئیں گے, قیامت کے دن آئیں گے. اس قبر میں تنہا ہوں گے ہم, کوئی نہیں ہوگا ساتھ. ایسا کر جاؤ میرے بھائیوں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے, قبر نور علی نور ہو جائے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے, قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے. اور یہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, بڑا آسان ہے. بس اپنی زندگی کے جو موٹیوز ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, اس کو سیٹ کریں کہ یار پہلی چیز, اگر میں آپ کو 2-3-4 پوائنٹ بتا دوں, زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں دیتا, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی. اور نماز ایک ایسا عمل ہے سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کسی بھی صورت نماز قضا نہ ہونے دیں. یہ نماز آپ کی اتنی پرابلم سالو کر دے گی, نماز آپ کو انشاءاللہ اچھی صحت دے گی. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے, نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے, اور نمازی کو نبی پاک کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہو. اور نمازی کو سب سے بڑا ریوارڈ پتہ ہے کیا ملے گا؟ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو. کتنی دیر لگتی ہے یار؟ 5 نمازیں پڑھنے میں آل ٹوگیدر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اگر سکون سے بھی نماز پڑھے نا تو 5 نمازوں میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے ہم 1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. تو پلیز اگر آج یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کی اسٹڈیز, دنیا کا ایگزام اپنی جگہ, ایک بڑا ایگزام سب نے دینا ہے, اور اس کی تیاری کا زبردست ایک ٹول جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. ایک اور نیت یہ کر لیں کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں, حرام دیکھنے سے, حرام سننے سے, حرام بولنے سے. ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ دل میں نور پیدا ہونے لگے گا. اور آپ خود بھی سمجھتے ہیں ہماری میموری یا ہماری جو جس کو آپ کہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ایک محدود ہے. اسی میں بہت ساری چیزیں ڈال لیں تو پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا, پھر دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو ہمیں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور آپ یقین کریں, بلکہ آپ اس کو پریکٹیکل کر لیں, جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو تیز کر دیتا ہے, وہ بریلینٹ مائنڈڈ ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا آسان ہے, آپ کسی حافظ قرآن سے مل لیں, یا اگر آپ میں سے کوئی حافظ قرآن یہاں ہوگا تو دیکھ لیں اس کی پہلے اس نے حفظ کیا, پھر اس نے اسٹڈی اختیار کی, اور وہ بڑی اسپیڈ سے اپنی کلاسیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس میں بھی نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کے سینے میں ہے, اس کے دماغ میں ہے. وہ ساری مشینری فاسٹ چلنا شروع ہو جاتی, قرآن کا نور شامل ہو جاتا ہے. تو آپ تلاوت قرآن کرنے والے بنیں, ذکر و اذکار کرنے والے بنیں,
بلیو می آپ کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی انٹلیکچوئل جو ایبلٹیز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور قرآن سبحان اللہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو نازل ہوئی ہے اور سر چشمہ ہدایت ہے۔ مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا تو کون قرآن پڑھے گا؟ بہت سارے معجزات میرے آقا کو عطا ہوئے اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کتاب کے زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں ڈال سکا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کے میراکلز، قرآن کے کمالات سائنٹیفکلی تو کتنے پروف ہو رہے ہیں وہ دنیا جانتی ہے۔ میں ایک لاجیکلی بات بتاتا ہوں، دنیا کی ایک کتاب بتا دیں، آپ 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، بہت پسند ہے 4 بار پڑھ لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے، یار 4 ٹائمز پڑھ لی، اب کتنا پڑھوں، بورنگ ہو گئی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے 1000 بار پڑھے قرآن کا لطف ہر بار نیا ملتا ہے، بور نہیں ہوتا انسان اس کتاب سے۔ نمبر 2، 4-5 سال کا بچہ جس کی اپنی زبان پنجابی، سندھی، چائنیز، ہانگ کانگ، پتہ نہیں کون سی زبان اس کی ہے، مگر 4-5-6 سال کا بچہ بھی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، اسے پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا یہ اعجاز اور یہ میریکل ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا قرآن پڑھنے والا مل جائے اور ہمیں سمجھ نہ بھی آتا ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نورانیت ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی جو ہماری سول کے ساتھ، ہماری روح سے قرآن کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ مگر آج ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں، صرف اپنے آپ سے پوچھئے کتنا ٹائم ہو گیا قرآن کو دیکھے ہوئے، فقط پڑھنے کو چھوڑ دو، میری آنکھوں نے کتنے دن گزر گئے یا کتنے مہینے گزر گئے قرآن نہیں دیکھا ہے، اللہ کا کلام۔ اب دوسرا سوال کرو کہ کتنا پڑھا ہے۔ آپ لوگ سارے اسمارٹ فون والے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ واٹس ایپ، فیس بک، پتہ نہیں ٹویٹر اور انسٹاگرام اور کتنے سافٹ ویئر ہیں، کتنی بار 2 دن میں چیک کرتے ہیں؟ تو کوئی دن میں 25 بار، 50 بار، پتہ نہیں 100 بار بھی چیک کرتے ہوں گے سافٹ ویئر۔ ایوری سافٹ ویئر روز آن لائن ہوتا ہے۔ قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ جواب آئے گا لاسٹ رمضان میں تھوڑا سا دیکھا۔ اب کب آن لائن کرنے کا ارادہ ہے؟ اگلے رمضان میں انشاءاللہ ہوگی۔ پورا سال کچھ نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے موبائل کے سافٹ ویئر، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، سارے آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ جو قرآن سینے میں لے کر جائے گا، جو قرآن پڑھ کر جائے گا، قرآن قبر میں نور بن جائے گا، اس کا ساتھی بنے گا۔ بتاؤ سچا ساتھی کون ہے؟ یہ دنیا کی چیزیں یا وہ کہ جو میرے ساتھ قبر میں بھی ساتھ ہے؟ تو پلیز وہ ساتھی بناؤ، وہ نیکیاں آپ کی ساتھ دیں گی جب آپ قبر میں جائیں گے۔ قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں۔ لوگ کہتے بھی یار بڑی اتنی ساری نعمتیں ہیں مگر سکون نہیں ہے، میں رات کو سوتا ہوں مگر قلبی سکون نہیں ملتا، مجھے ریلیکس نہیں ملتا۔ اور پھر بے وقوف لوگ اس ریلیکس کی تلاش میں شراب پینے لگ جاتے ہیں، نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی جناب پتہ نہیں ناولز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں ریلیکس ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو ریلیکس کے لیے؟ اس سے پوچھو نا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو بنایا کس نے؟ بتاؤ نا، اللہ سے پوچھ لو نا کہ یا اللہ تو بتا دے دل کا سکون کیسے ملے گا۔ اور اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ وہ مینول کھولی نہیں ہے، آئٹم لے کر آ گئے مارکیٹ سے، اس کی بکلیٹ گھر پہ پڑی ہوئی ہے اور دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیسے چلے گا، ذرا بتاؤ۔ بھائی مینول تمہارے پاس ہے، کھول کے دیکھ لو، فلاں جگہ لکھا ہے، اس کا بٹن یہاں پر ہے، اس کا سافٹ ویئر یہ ہے، یہ ایسے آن ہوگا، ایسے آف ہوگا۔ قرآن نے ہمارے ہارٹ کا سکون بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو دل کا چین مل جائے گا۔ تو بس تھوڑی سی چینجنگ چاہیے، تھوڑی سی تبدیلی لائف میں لے آئیے، آپ اپنی لائف انجوائے کریں گے، یقین کریں ایسا مزہ آئے گا۔ اچھا بعض اوقات شیطان جو ہے نا، آخری بات، اس طرح کی جب باتیں سنتے ہیں نا تو اس وقت تو خیال آتا ہے کہ یار یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہو رہی ہیں، میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنی قبر بھی روشن کرنی ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، مگر یار یہ مولانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، مگر یہ جو مزہ ہے لائف کا یہ تو سارے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ جو انجوائمنٹ ہے، وہ دوستوں میں بیٹھنا، تو رات کو جو بھی ہم فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، یہ سارا کچھ ہے ختم کر دو تو بچے گا کیا لائف میں؟ انسان پھر شیطان یہ کان میں بات ڈالتا ہے۔ اصل پتہ ہے کیا ہے، اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ 2 دوست تھے، ایک دوست جو ہے وہ ویجیٹیرین تھا، وہ ہمیشہ سبزی کھاتا، دال ہی کھاتا۔ دوسرا دوست کہتا ہے کبھی تو چکن کھاؤ،
کہتا ہے یار مجھے جو دال میں مزہ آتا ہے اس سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں. ارے کبھی مٹن تو کھا لو بھائی. ارے بھائی میں مزہ ہی مجھے سبزی میں آتا ہے, پتہ نہیں دال مٹن میں کیا ہوتا ہے. ایک دن دوسرے دوست نے کہا آج اس کو جناب چکن کھلا کے ہی جان چھوڑنی ہے. اس کو پکڑا اور کسی طرح اس کے منہ میں ایک نوالا جو ہے نا چکن کا ڈالا. اس نے کھایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اتنا ٹیسٹی ہے. میں تو ساری زندگی دال کھا کے سمجھتا رہا اس سے اچھی کوئی خوراک ہی نہیں ہے. اب وہ آ گیا جناب گوشت کھانے کے لیے, پتہ چلا کہ اس میں تو کتنی ورائٹیز ہیں. سمجھ رہے بات؟ جس نے ساری زندگی گناہوں میں لطف دیکھا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نیکیوں کا لطف کیا ہے. جس نے راتیں فلمیں دیکھ کر گزاری اس کو کیا پتا کہ تہجد کا نور کیا ہے. جس نے بے حیائیوں میں وقت گزارا اسے کیا پتا مدینے کی یاد میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. اس کو کیا معلوم کہ وضو کر کے سجدہ کرنے میں کیا چاشنی اور کیا رونق ملتی ہے. ہاتھ میں تسبیح لے کر درود پاک کی کثرت کرنے سے دل میں کیا سرور آتا ہے. ایکچولی اگر ایک ہی سائیڈ کی لائف دیکھیے تو ہاؤ یو کین جج کہ دوسری طرف والی لائف میں رونق نہیں ہے, سکون نہیں ہے, انجوائمنٹ نہیں ہے. یہی وہ شیطان کا وار ہے جو ادھر آنے نہیں دیتا, وہ اسٹیپ فارورڈ نہیں کرنے دیتا. بلیو می, ہم مسلمان ہیں اور چین, سکون, راحت سب اللہ کی طرف آنے میں ہی ہے. اللہ سے دور رہ کر کیسے سکون اور راحت مل سکتی ہے؟ مجھے بتائیے نا. کریٹر وہ ہے, خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, رزق. آپ کیوں یہ ساری اسٹرگل کر رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ اچھے رزق کی تلاش میں نا, فیوچر اچھا ہو جائے. مجھے بتاؤ جس سے اللہ راضی ہے کیا اس کی دنیا بہتر نہیں کر دے گا؟ جس نے دنیا بنائی ہے وہ راضی ہو گیا تو میری تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور جو خالق ہے, جو رزق دینے والا ہے, وہی ناراض ہے. میری لائف اسٹائل ایسی ہے کہ میں روز اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور کہتا ہوں پتہ نہیں یار جاب ہی نہیں مل رہی ہے. اتنی پڑھائی بھی کی, اتنی اسٹرگل بھی کی, میرے ایگزام بھی پیپر کلیئر نہیں ہو رہے. مجھے بتائیے نا, آپ روز اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ہوپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے لیے رزلٹ اچھے کر دے, راستے کھول دے. اٹس ویری سمپل کہ جس میں خالق ہے, جو مالک ہے, اس کو راضی کرنے والی لائف گزاریں. اور یہی دعوت اسلامی کا موٹیو ہے, یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف کے جو لوگ ہیں ہم ان تک جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی جیسی جو بھی لائف گزار رہے ہیں شریعت کے مطابق گزارنا شروع کر دیں, اپنی فیلڈ میں ہی رہیں اور اس کام کو کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سچ بتاؤ کوئی ایک دوست بھی ایسا بنایا ہمارے دوست کو دیکھ کر تو ہمیں سنیما یاد آتا ہے, کلب یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب عجیب باتیں یاد آتی ہیں. کبھی نماز پڑھنے شروع بھی کر دو تو وہ مذاق اڑاتا ہے, اب مولوی بن گیا بھائی کدھر جا رہا ہے, چلو بھائی جمعہ پڑھ لیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, اب کتنی نمازیں پڑھو گے. اب ایسے دوست رکھے ہیں میں نے کہ جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق اڑائے. تو بتائیے میں نے کیا تیاری کر رہا ہوں میں. اچھی کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی صحبت برا بنا دے گی. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بنے تو آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتے, آپ بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکتے. اگر آج یہ دماغ میں بات آ رہی ہے نا کہ یار مجھے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے تو یو ہیو ٹو چینج یور کمپنی. ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی اپنے دوستی میں رکھنے ہوں گے کہ جب میں تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونے لگوں تو وہ مجھے یاد دلائیں, میرا ہاتھ پکڑیں, مجھے کہیں بھائی کدھر جا رہے ہو, آؤ اللہ کی طرف. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے, ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.